السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 45 سے 62 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ لوگ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی دو آدمیوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اس آیت میں سلطان بمعنی غلبہ، قوت، اختیار، مقاصد اللغہ، اور بمعنی فرمان شاہی یعنی اتھارٹی یا اتھارٹی لیٹر، وہ اختیار یا اختیار نامہ جو کسی حاکم اعلیٰ سے اس کے نائب کو ملا ہو، اور سلطان بمعنی بادشاہ اور اس کا کنائی اور مجازی معنی ہے، لغوی نہیں۔ نہ ہی قرآن نے اس لفظ کو کسی بھی جگہ ان معنوں میں استعمال کیا ہے، اور اس مقام پر سلطان مبین سے مراد یا ان دونوں نبیوں کی نبوت ہے یا وحی ہے الہی، اور آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ صرف عصا اور ید بیضہ ہی نہیں بلکہ دوسرے معجزات بھی، کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تثنیہ کا نہیں۔ نیز آیات سے مراد احکام الہی بھی ہو سکتے ہیں جو فرعون کے پاس جاتے وقت انہیں دیے گئے تھے، اور جن سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کی پشت پر کوئی ما فوق الفطرت قوت موجود ہے۔ آگے الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین۔ وہ متکبر قسم کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو عام انسانوں سے کوئی بالا تر مخلوق سمجھتے تھے، یعنی دوسرے انبیاء کی تکذیب کرنے والے جو مالدار حضرات، چودھری حضرات تو اپنے انکار کی صرف ایک وجہ بتاتے تھے کہ یہ نبی بھی ہم جیسا ہی انسان ہے، اور اس میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے اس وجہ کے ساتھ اور ایک اور وجہ بھی بیان کر دی کہ ان نبیوں کی برادری تو ہماری غلام ہے، لہٰذا ہم ان پر ایمان لا کر دوہری یعنی ڈبل رسوائی کیسے قبول کریں۔ آگے فرمایا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ یہاں عابدون کے لفظ سے عبادت کا مفہوم کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ عبادت محض پوجا پاٹ کا نام نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل فرعونیوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادت کا لفظ اپنے وسیع معنوں میں ہر وقت کی غلامی اور فرما برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات فرعون اور اس کے سرداروں کی غرقابی کے وقت کے بعد دی گئی تھی، ان کے سرداروں کے ڈوبنے کے بعد دی گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ جو احکام موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے نازل ہونے سے پہلے دیے گئے تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے اسی طرح قابل اتباع تھے جس طرح تورات کے احکام۔
اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی پر کتاب اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف سے اور بھی بہت کچھ نازل ہوتا ہے، اور اس کی اتباع بھی اسی طرح واجب ہوتی ہے جیسے کتاب اللہ کی، اور اس میں ان لوگوں کا پورا رد موجود ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس لیے دی تھی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش تھا، اور وہاں جاری پانی چشمہ بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابن مریم بھی ایک نشانی تھے اور ان کی والدہ بھی ایک نشانی تھی، بلکہ یوں فرمایا کہ ان دونوں کو ملا کر ایک نشانی بنایا، اور اس کی صورت صرف یہی رہ جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کو بغیر باپ کے تسلیم کیا جائے، اور یہ بھی کہ حضرت مریم کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی نفخہ الہی سے حاملہ ہوئی تھی، یعنی ان کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، چھوا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے اپنی روح پھونکی جس سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ ربوہ سے مراد ایسی زمین ہے جو عام سطح زمین سے قدرے بلند ہو، اونچی ہو، اور اس کی مٹی بربری اور ریتلی قسم کی ہو۔ ایسی زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پھول جاتی ہے۔ اس زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عام زمین کی نسبت سرسبز و شاداب بھی زیادہ ہوتی ہے اور بلند بھی ہوتی ہے۔ اب اس ربوہ کی تعین میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی بلند مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک چشمہ بھی جاری کر دیا تھا، اور کھجور کے ٹن درخت سے اللہ کے حکم سے تازہ کھجوریں گرنے لگی تھیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کا ظالم یہودی بادشاہ ہیروڈس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ حضرت مریم ان کی حفاظت کی خاطر اللہ کے حکم سے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں اور ایک بلند چشمہ دار جگہ پر قصبے میں مقیم ہو گئیں جسے رملہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں جوان ہوئے۔ پھر جب ہیروڈس مر گیا تو حضرت مریم انہیں لے کر یعنی حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنے وطن واپس آ گئیں۔ اسرائیلی روایات اسی توجیہ کی تائید کرتی ہیں، اور ربوہ کے ساتھ ذات قرار سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں ضروریات زندگی مہیا ہو سکتی ہوں اور انسان کو وہاں قیام کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے۔ اور معین کا لفظ تائید مزید کے لیے ہے، جس کا معنی جاری پانی، نتھرا پانی، بہتا ہوا چشمہ، ٹھنڈا اور میٹھا پانی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ اس میں خطاب کا یہ انداز یا ایھا الرسل اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ یہ خطاب کا یہ انداز اس لحاظ سے نہیں کہ سارے رسول کسی ایک جگہ اکٹھے کیے گئے تھے تو انہیں اس طرح مخاطب کیا گیا ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ چونکہ سارے رسولوں کی اصولی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے، لہذا بطور اختصار یہاں خطاب کا مشترکہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ نیز اس آیت میں اگرچہ خطاب رسولوں کو ہے، تاہم اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے اور سب کے لیے ہے، اور قرآن مجید نے بعض مقامات پر تو یا ایھا الناس کہہ کر
حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اور بعض مقامات پر اس حکم کے مخاطب ایمان لانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پاکیزہ چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا کھانا شریعت نے حلال قرار دیا ہو اور انہیں حلال ذرائع سے ہی حاصل کیا گیا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھتے ہیں کہ مرغی بذات خود حلال چیز ہے، مگر جب یہ چوری کی ہوئی ہو تو حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سود یا دوسرے ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال حرام مال تصور ہوگا۔ کسب حلال اور حرام سے اجتناب اس قدر اہم حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال سے پہلے ذکر فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہو تو اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اگر کسی نے کسب حلال میں حرام کی آمیزش کی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے اعمال میں اللہ کی رضامندی اور خلوص کا کتنا حصہ ہے۔ یہ مطلب اس لحاظ سے ہوگا کہ جب اس خطاب کا روئے سخن عام لوگوں یا ایمانداروں کی طرف سے سمجھا جائے، کیونکہ انبیاء سے کسی قسم کی نافرمانی کا امکان نہیں، اور نبی تو حرام کھاتے ہی نہیں، نہ ہی کوئی غلط بات بولتے ہیں، اور اگر اس کا روئے سخن انبیاء کی طرف سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے حق تبلیغ کس حد تک ادا کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس میں مگن ہے۔ یہاں امت سے مراد ایسا گروہ ہے جو ہم عقیدہ وہم خیال ہو، اور یہاں تمہاری امت سے مراد انبیاء اور رسول کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے بھی، اور یہ پوری کی پوری جماعت متحد العقیدہ تھی، یعنی ان سب کی اصولی تعلیم اور اصول و عقائد ایک ہی جیسے رہے ہیں، یعنی تمام انبیاءوں کے اصولی تعلیم اور اصول و عقائد ایک ہی جیسے رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لہذا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی ذات و صفات اور عبادات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ نمبر 2، یہ دنیا دار الامتحان ہے، مرنے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا۔ دنیا میں جو اعمال وہ کرتا رہا اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، باس پرس ہوگی، پھر ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، لہذا تمہیں صرف مجھ سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 3، کسب حرام سے مکمل طور پر اجتناب، یعنی کسی صورت میں بھی دوسرے کے حقوق یا اموال پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ نمبر 4، اور نیک اعمال بجا لائے جائیں۔ یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو اصولی نوعیت کی ہیں اور ان کا حکم ہر نبی کو دیا جاتا رہا ہے، اور انہی باتوں کا نام دین ہے۔ رہے جزئی احکام جن کا تعلق بالخصوص شق نمبر 3 سے ہے، تو اس میں انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف بھی رہا ہے۔ دین کے اصول 4 اور فرقے سینکڑوں بن گئے۔ دین کے اصول 4 ہیں، یعنی اصل دین میں چند موٹی موٹی باتیں شامل تھیں، اور ہر نبی یہی اصول دین پیش کرتا رہا، مگر لوگوں نے انہیں اصول دین میں اختلاف کر کے انہی اصول دین میں اختلاف کر کے سینکڑوں فرقے بنا ڈالے۔ مثلا پہلا اصول توحید کو لے لیجئے۔ شیطان نے شرک کی 20 نئی سے نئی قسمیں ایجاد کر کے لوگوں کو اس راہ پر ڈال دیا۔
بعض لوگوں نے کسی شخص، نبی یا فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا، حلول اور اوتار کا عقیدہ وضع کیا اور اللہ تعالیٰ کو بعض لوگوں کے اجسام میں اتار دیا۔ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ فلاں ہستی اللہ کے نور میں سے جدا شدہ نور ہے۔ کئی ہستیوں کو اللہ کے علاوہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر تسلیم کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت انسان نے جسے تمام مخلوق سے افضل و اشرف پیدا کیا گیا تھا، اپنے نفع نقصان کو پتھروں، درختوں، مویشیوں، ستاروں، جن بوتوں اور آستانوں سے وابستہ کر دیا اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے لگا، ان سے مرادیں مانگنے لگا، ان سے حاجتیں طلب کرنے لگا۔ دوسرا اصول آخرت پر ایمان ہے۔ بعض لوگوں نے تو روز آخرت اور دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہی کر دیا، اور جنہوں نے اسے تسلیم کیا انہوں نے بھی اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ بعض نے کہا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد یا سادات ہیں لہذا ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے، ہم تو انبیاءوں کی اولاد ہیں۔ بعض لوگوں نے سفارش کے عقیدے وضع کر لیے، اور اگر فلاں حضرت کی بیعت کر لی جائے تو شفاعت کر کے ہمیں چھڑا لیں گے۔ بعض نے یہی عقیدہ اپنے دیوتاؤں سے یا بتوں سے وابستہ کر دیا۔ نصارہ نے کفار مسیح کا عقیدہ گھڑ لیا۔ اور بعض پادری حضرات اس دنیا میں ہی لوگوں سے رقم بٹور کر ان کے لیے معافی نامے جاری کرنے لگے، ان سے پیسے لے لیتے ہیں اور معافی نامے جاری کرنے لگے۔ اور بعض لوگوں نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ اگر فلاں حضرت کے بہشتی زیور سے اس کے عرس کے دین نیچے سے گزرا جائے تو یقیناً نجات ہو جائے گی۔ ایسے سستی نجات کے سب عقیدے لغو اور باطل ہیں، اور قرآن نے ایسے عقائد رکھنے والوں کو آخرت کے منکر یعنی کافر قرار دیا ہے۔ تیسرا اصول حلال اور پاکیزہ اشیاء کھانے سے متعلق ہے، تو اس میں بھی لوگوں نے افراد و تفرید کی راہیں پیدا کر لیں۔ رہبان اور مشائخ اور بعض صوفیہ حضرات نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام قرار دے لیا، اور بعض دوسروں نے حرام و حلال کی تمیز ختم کر دی، اور سود جیسی حرام چیز کو جسے ساری شریعتوں میں حرام قرار دیا جاتا رہا ہے اسے حلال ثابت کرنے کی کوشش کی۔ چوتھا اصول عمل صالح کا تھا، تو غالباً اس اصول سے شرک سے بھی زیادہ فرقہ بازی ہوئی۔ دین کے بعض اصولی احکام کو مسخ کر کے بدعی عقائد و اعمال شامل کر دیے گئے، اور ان باتوں کی اصل بنیاد مال کی محبت تھی، اور بے شمار سیاسی اور بدعی قسم کے فرقے وجود میں آ گئے۔ انہی میں سے ایک تقلید شخصی کا عقیدہ ہے، جس کے ذریعے اماموں کو نبیوں کا درجہ دے دیا گیا، یا ان سے بھی بڑھ کر ان کو سمجھا جا رہا ہے اور سمجھا گیا۔ گویا اس سادہ اور مختصر سی اصولی تعلیم سے اختلاف کر کے لوگ جو فی الحقیقت ایک ہی امت تھے، سینکڑوں اور ہزاروں فرقوں میں بٹتے چلے گئے، اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ان میں ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور اپنے علاوہ دوسرے فرقوں کو دوزخ کا ایندھن سمجھتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ یہ اصولی تعلیم آج بھی موجود ہے، اور اگر کوئی شخص یا کوئی فرقہ تعصب سے بالاتر ہو کر رائے حق کو تلاش کرنا چاہے تو رائے حق آج بھی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جس کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، لہٰذا ان کا قصہ چھوڑو کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی اس مدہوشی میں پڑے رہیں۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، معاملہ یوں نہیں بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ بھلائیاں پانے والے دراصل وہ لوگ ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بھلائیاں پانے والے دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین ھم بربہم لا یشرکون، اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور وہ اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ دیتے ہیں ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے متعصب اور ہٹ دھرم لوگ جو راہ راست کی طرف آنا بھی پسند نہیں کرتے اور اپنے حال میں مست اور مگن ہیں، انہیں ان کے حال پر ہی رہنے دیجیے، ایک وقت آنے والا ہے جب انہیں سب حقیقت پوری طرح معلوم ہو جائے گی۔ دنیا دار اور جاہل لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ آسودہ حالی، یہ مال، یہ وسعت اور یہ مال اور یہ شعرام اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے، اور تنگ دستی یا پریشان حالی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ حالانکہ بسا اوقات معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ چودھری بڑے لوگوں کی سرکشی کا بڑا سبب یہی نظریہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے اور ایمانداروں پر ظلم و زیادتی روا رکھنے کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں بگڑا، تو اس نظریے پر مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے ان پر ابتلا کا دور یوں آتا ہے کہ ان پر مزید انعامات الہی کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک سے ایک اچھی سے اچھی چیزوں سے نوازتا ہے، حالانکہ انعامات کی حیثیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے بجھنے والا چراغ بجھنے سے پہلے ایک دفعہ خوب روشن ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی اللہ کی خوشنودی کے طور پر نہیں، اللہ کی خوشنودی کے طور پر نہیں، اللہ کی رضامندی کے طور پر نہیں، بلکہ امہال و استدراج کی بنا پر ہے، اور جتنی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے نا، اسی قدر ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی چند صفات بیان کر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، کہ وہ نیک کام کرتے رہنے کے باوجود نیکی کا غرور اور گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بات سے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے یہ اعمال شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہیں یا نہیں، یا ان میں کچھ تقصیر تو نہیں ہو گئی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی اتری ہوئی آیات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور کائنات میں ہر طرف اللہ کی بکھری ہوئی آیات میں غور کر کے ان سے معرفت بھی حاصل کرتے ہیں، جن سے ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور جلال کا سکہ بیٹھتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شرک کی ہر چھوٹی بڑی قسم سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور چوتھی صفت یہ کہ اپنے اموال اور دوسری اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے صدقہ و خیرات وغیرہ ادا کرنے کے باوجود اللہ کے حضور اعمال کی باس پرست سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انہیں کس بات کا ڈر لگا رہتا ہے، کیا وہ شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں، بلکہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف لپکتے اور آگے نکل جانے والوں میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان میں سے کر دے، پروردگار عالم ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گی، اور ان کی حق تلفی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہم نے احکام شریعت ایسے نازل کیے جو انسان کی وسعت سے باہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے احکام شریعت ایسے نازل نہیں کیے جو انسان کی طاقت سے بساط سے باہر ہو۔
شرعی احکام میں مصلحت کے جس پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شرعی احکام بالعموم مسلمانوں کی اکثریت کے لیے اور نارمل حالات میں قابل عمل ہوتے ہیں۔ جب حالات بدل جائیں تو احکام میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ پھر چونکہ یہ احکام ایک عام انسان کی استعداد یا قوت کار کو ملحوظ رکھ کر دیے جاتے ہیں، لہذا عام استعداد سے کم استعداد رکھنے والوں مثلا بیماروں یا معذوروں کے لیے رخصت یہ رعایت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ نابالغ، مجنون وغیرہ سے شرعی احکام ویسے ہی ساقط کر دیے گئے ہیں۔ پھر معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو ایک عام انسان کی استعداد سے زیادہ استعداد رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے وسیع میدان عمل کو سامنے لا کر اس حکم کی زیادہ سے زیادہ بجا آوری کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مثلا ہر عاقل و بالغ مسلمان کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے، اور نماز سے پہلے وضو یا طہارت بھی ضروری ہے۔ تو حالات کے مطابق مراعات تو یہ ہیں کہ جسے وقت پر وضو کے لیے پانی دستیاب نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ بیمار کو اگر وضو کرنے سے بیماری بڑھنے یا کسی اور تکلیف کا خطرہ ہو تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ سفر یا خوف کی حالت میں نماز قصر بھی کر سکتا ہے اور 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ نیز سفر کی حالت میں سواری پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ نیز اگر قبلہ یا صحیح وقت کی تعین میں دقت ہو تو اندازے سے کام لے سکتا ہے۔ بارش یا کسی اور معقول عذر کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا تو گھر پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور کم استعداد والوں کی مثال یوں سمجھیے کہ بیمار بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر زیادہ بیمار ہے تو لیٹے لیٹے ہی پڑھ سکتا ہے۔ اتنی بھی ہمت نہیں رہی تو اشارے سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ ایسا بیمار یا انتہائی بوڑھا جو مسجد تک جانے کی ہمت ہی نہیں رکھتا مستقل طور پر اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہی اس جملے کا مطلب ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے، اس کی مقدور سے زیادہ، اس کی بساط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ قربان جاؤں اللہ کے دین کے اور اس کے نظام کے اور اس کی آسانیوں اور سہولتوں کے۔ اتنی مراعات کے باوجود پھر بھی کوئی شخص عمدن نماز ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر نماز کی بجاوری میں کوتاہی کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور جو لوگ زیادہ استعداد رکھتے ہیں ان کے لیے فرضی نماز کے علاوہ نوافل تجویز کیے گئے ہیں۔ مثلا ظہر کی نماز کی فرض رکعت صرف 4 ہیں۔ ان 4 رکعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطوعاً جو اضافہ کیا وہ ہمارے لیے سنت ہیں، اور وہ 4 رکعات فرض نماز سے پہلے ہیں اور 2 بعد میں۔ پھر ان فرض اور سنت رکعات پر تطوعاً آخر میں مزید رکعات کا اضافہ ہوا جسے نفل کہتے ہیں، اور ان پر مزید نوافل کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جتنے چاہیں نوافل پڑھیں۔ پھر کچھ نمازیں ایسی ہیں جو فرض کفایہ ہیں، جیسے نماز جمعہ ہے، نماز جنازہ وغیرہ ہے، اور کچھ سنت ہیں جیسے تہجد کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی مگر امت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یا نماز تراویح، اور کچھ نمازیں ہی نفلی ہیں، مثلا نماز چاشت، اوابین کی نماز، شکرانے کے نوافل، اور کچھ نفل نمازیں حالات سے متعلق ہیں جیسے نماز استسقاء، نماز کسوف اور خسوف وغیرہ۔ خسوف وغیرہ یہ ہے کہ وہ وسیع میدان جو ترقی درجات کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر ایک نماز ہی کی یہ صورت نہیں، صدقات و خیرات، بلکہ ہر رکن اسلام اور عمل صالح کی یہی صورت ہے کہ اس میں تطوعات کا وسیع میدان موجود ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنا۔ کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کی بساط سے یا اس کی طاقت سے باہر ہو۔ کم از کم ہر انسان کو ایسا کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔